السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، گھومنے پھرنے کا شوق ہر شخص کو کرتا ہے۔ چھٹیوں کے موقع پر، جیسے طریقے سے برسات کے موسم میں، گرمی کی چھٹیوں میں اکثر لوگ گھومنے جاتے ہیں اور دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، اسی طریقے سے جنگلات کا سفر اکثر فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ان گھومنے پھرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھومنا پھرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ دریاؤں اور پہاڑوں کا سفر، سمندروں کا سفر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے عظیم چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، کس قدر عجوبے پیدا کیے ہیں، اور سمندروں کا کیسا لہر، پہاڑوں کی کیسی بلندی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے اور غور کرنے پر اللہ کی ایمان اور اس پر پختہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ پر جانا چاہیے جس سے اللہ کی قدرت کا شاہکار معلوم ہو اور اس سے ہمارے اندر ایمان کی پختگی اور پیدا ہو۔ لہٰذا گھومنا پھرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ گھومنے پھرنے جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی اس میں خیال رکھیں۔ اور گھومنے پھرنے میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو گھومنے پھرنے میں اتنی لاپرواہی برتتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات اور حادثات ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی لاپرواہی اور غلطی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ایک بڑی دولت ہے، ایک بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کے ہم بغیر کسی سوچے سمجھے ہم اس کو برباد نہ کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ جو بڑا دردناک واقعہ پیش آیا کہ ایک ہی خاندان کے 18 لوگ جو تھے وہ دریائے سوات، پاکستان میں ایک جگہ ہے سوات، وہاں پر لوگ دریائے سوات کو دیکھنے کے لیے، پکنک کے لیے گئے ہوئے تھے، اور دریا اس وقت تو بالکل سوکھا ہوا تھا، پانی نہیں تھا، اور بیچوں بیچ میں وہ لوگ کھانا پکا رہے تھے اور وہاں پر ناشتہ کر رہے تھے ایک ساتھ مل کر اور بیٹھ کر۔ لیکن اتفاق سے آگے کا جو باندھ تھا، پل تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پانی کا ایک سیلاب عموماً پڑتا ہے، اور اچانک باڑھ آنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ بیچ میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا اور وہیں پر وہ لوگ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ پانی کا سیلاب اس قدر تیز تھا کہ ان کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور وہ لوگ دھیرے دھیرے اونچی جگہ پر جو ٹیلے نما تھا اس پر چڑھ جاتے ہیں، اور سارے لوگ اکٹھا وہاں پر ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا منظر تھا۔ وہ سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید پانی کم ہو جائے جس کی وجہ سے ہم یہاں سے نکل بیٹھیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ سیلاب اور بھی زیادہ بڑھتے جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ایک ایک کر کے وہ گھر کے تمام افراد ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور سارے لوگ اس میں غرق ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بس کچھ ہی لوگ تھے، 4-5 لوگ، جس کی جان بچائی جا چکی تھی، لیکن 1 درجن سے زیادہ لوگ سب دریا میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی جان چلی جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں میں چھوٹے بچے بھی تھی، بچیاں بھی تھی، کوئی ماں تھا، کوئی باپ تھا، یعنی ایک ہی خاندان کے یہ سارے لوگ تھے، اور چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ حالانکہ وہ لوگ وہاں کی حکومت سے مطالبہ بھی کیے تھے، درخواست بھی کی تھی اپنی جان کو بچانے کے لیے، لیکن وہاں کی حکومت ان کو بچا نہیں سکی۔ ہیلی کاپٹر کا انتظام نہیں ہو سکا، اگر ہو جاتا تو شاید یہ لوگ بچ جاتے اور ان کی زندگی صحیح سلامت رہتی۔ لیکن ہم جب کسی موقع پر جائیں تو اتنے بھی لاپرواہ نہ ہو جائیں کہ آس پاس کے خطرات کو ہم محسوس نہ کریں۔ بہت سارے حضرات ایسے موقع پر سیلفیاں لینے میں مشغول رہتے ہیں، فوٹو کلک کرانے میں مشغول رہتے ہیں اور آس پاس کے خطرات کو نہیں دیکھتے۔ لہٰذا جب بھی ہم کہیں پر جائیں تو احتیاط سب سے پہلی ضرورت ہے۔ ہم احتیاطی طور پر آس پاس دیکھ لیں کہ کہیں ہم مصیبت میں تو نہیں پھنسنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم وہاں پر کوئی پروگرام کا انعقاد کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جو لوگ اس دریا کے سیلاب میں ہلاک ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جنت نصیب فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
اور ایسے واقعات اور ایسے حادثات سے ہم سب تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں، آمین۔